quickly towards the end, mashallah you are a homeschooler. آپ کے ماشاءاللہ 6 بچے سب ہوم اسکولڈ ہیں. ایسٹ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میں آج سے 25 سال پہلے پاکستان آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اسکل بیسڈ کنسیپچول سلیبس جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں آپ نے اس بات کے اوپر جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اس وقت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو پروجیکٹ بیس لرننگ پہ رکھیں گے رٹے سے نکال کے تو وہ ان چیزوں کو پروجیکٹس کے لیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے یوز کریں گے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. آداب. السلام علیکم پاکستان. امید ہے جہاں کوئی بھی پاکستانی موجود ہے جہاں بھی ہے انشاءاللہ اچھے حالات میں پرسکون اور خیر و عافیت سے ہوں گے. پہلے میں ایک شعر اپنے ساتھ بیٹھی شخصیت کی نظر کرنا چاہوں گی اور پھر ان کا تفصیلی تعارف آپ کے گوش گزار کروں گی. زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. رائد بھائی رائد افضل صاحب کا تعارف اس سے بہتر نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ سراپا علم سے محبت کرتے ہیں, علم دوست ہیں اور علمی نشست علمی باتیں یہی ان کا خاصہ ہے. السلام علیکم رائد. جی وعلیکم السلام. میں جلدی سے رائد بھائی کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کی سامنے پیش کروں اور پھر ہم رائد بھائی سے باتیں کریں گے. بہت مزے کی باتیں ہونے والی ہیں. ایک ہیڈز اپ میں دے دوں کہ یہ وہ باتیں ہوں گی جو کہ ہر عمر کے انسان کے لیے بہترین نافع انشاءاللہ ہوں گی, چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, ٹیچرز ہوں, پیرنٹس ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں. آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ سب اس ڈسکشن سے ضرور بینیفٹ کریں گے. رائد افضل صاحب ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں فرام دی یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس ECE ٹریننگ USA سے انہوں نے کی ہے. چیئرمین ہیں ایسٹ کمپنی کے پچھلے تقریباً 20 سالوں سے, اور ان کے جو ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں اس میں AI کنسلٹنسی اینڈ ٹریننگ ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, نان فارمل اینڈ ماس ایجوکیشن ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, اسٹوری ٹیلنگ, ای لرننگ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ ہے. رائد بھائی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس وطن کے لیے جس میں کہ انہوں نے کئی ہزار اسکولوں میں ٹریننگ دی ہے اور ان کو ریسورس دیا ہے. 500,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو یہ ہیلپ کر چکے ہیں اپنی کورس بکس کے ذریعے. فری AI ٹریننگ کنسلٹنسی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی, ایڈلٹس کو بھی. انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن سسٹمز میں, ریموٹ ایریاز میں, مدرسہ میں بہت کام کیا ہے. 5,000 سے زائد اساتذہ کی ٹریننگ باقاعدہ کر چکے ہیں اور 100 سے زیادہ کہانیاں جو ہیں انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں, اور انہوں نے ڈیولپڈ مور دین 75 اسکول کورسز فار بکس. یہ تو ایک بہت ہی مختصر خاکہ ہے رائد بھائی کے کنٹریبیوشنس کا جو میں نے سمری کے طور پہ آپ کو پیش کیا ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم گفتگو ابھی انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں. ان کا L2L میں موجود ہونا ہمارے لیے بہت باعث اعزاز ہے کیونکہ L2L کی پیدائش جب ہو رہی تھی اور ہم اس کے پائلٹ پروگرام پہ کام کر رہے تھے تو رائد بھائی نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے. ہر قدم پہ, ہر سیشن میں جو ہم L2L کا کرتے تھے اس پہ موجود ہوتے تھے
والدین سے بھی بات کرتے تھے. ہم کو بھی بہت ٹریننگ دی ہے, ہمیں بھی ہر لمحے ہر اسٹیپ انہوں نے بتایا یوں کرنا, اس طرح سے ہونا چاہیے. تو جو کرکس ہے L2L کا, جو بنیاد ہے L2L کی, اس میں رائد بھائی کی رہنمائی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کو اس پلیٹ فارم پہ اپنے ساتھ لے کے یہاں موجود ہیں, اور ان کی انشاءاللہ علم سے اور ان کے وزڈم سے ہم بھی مستفید ہونے جا رہے ہیں. ایک دفعہ اور جزاک اللہ آپ کے آنے کا, اس وقت کو نکالنے کا اور ہمارے لیے اس وقت کو رکھنے کا. رائد بھائی, میں شاید آپ کے انٹروڈکشن سے پوری طرح انصاف تو نہیں کر سکی ہوں, لیکن یہ کہ کیونکہ اتنی ساری باتیں مجھے کرنی ہیں رائد بھائی سے اور ڈسکشنز لینے ہیں, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن ہم بیچ بیچ میں بات کرتے جائیں گے. رائد بھائی کے تقریباً 60 سے زائد پروجیکٹس اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں, جس میں ایجوکیشن بھی ہے, کچھ ایکسپیریمنٹیشن, بلکہ ایکسپیریمنٹیشن اسٹیج سے ان کا ایک پروجیکٹ باہر آ چکا ہے, اور ماشاءاللہ سب ایریاز سکسیزفل جا رہے ہیں. چیئرمین ایسٹ کی کہانی ذرا بتائیے. ایسٹ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب میں آج سے 25 سال پہلے پاکستان آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اسکل بیسڈ کنسیپچول سلیبس جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے ٹیچرس کی ٹریننگ کرنا شروع کی اس حوالے سے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ٹیچرس ٹرین ہوں گے تو وہ خود ہی اپنا سلیبس بنا لیں گے, لیکن جب ان کی ٹریننگ کی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کو تو ایک سلیبس درکار ہے جس میں اسکلز ہو نا, کمپٹنسی بیسڈ ہو, رٹا بیسڈ نہ ہو, اس کے اندر کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہو, اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر قرآن کی اور حدیث کی اور اقبال کی, تین چیزوں کی انٹیگریشن ہو. تو وہ پھر ہم نے وہاں سے پھر ابتدا کی. پہلے ہم نے پری اسکول کا سلیبس بنایا, اس میں سٹوری بیسڈ اس کو کیا. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن 2/3 جو ہے وہ سٹوری بیسڈ ہے. 6667 آیات میں سے تقریباً 400 آیات جو ہیں وہ احکام ہیں جن پہ ہم اتنا ایمفیسس کرتے ہیں نا. تو 6667 میں سے 400 آیات کو نکال دیں تو باقی کا سارا 6200 آیات جو ہے نا وہ سٹوریز ہیں, قصص ہیں. تو اور وہی صحیح طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا نا, سمجھانے کا. ان کو تھوڑی کیوریوسٹی ہاں نا, کنیکٹ بھی کرتے ہیں. اور دیکھیے جب ہم کسی کو لیکچر دیتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو آف کر دیتا ہے, پھر وہ اپنے کانوں, انسان کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کے اندر ایک ونڈوز لگی ہیں نا, دروازے لگے ہیں, تو کبھی بھی اس کو بند کر سکتا ہے. اور ہر وقت کوئی نہیں نا سیکھنا چاہتا. ہاں صحیح, ہم بھی نہیں سیکھنا چاہتے, سارا کو ہمیں درس دینے بیٹھ جاتے. لیکن سٹوری کسی بھی وقت کوئی بھی سننے کو تیار ہوتا نا, بے شک. تو پھر ہم نے وہ سٹوری بیس سارا کریکولم بنایا, تو اب وہ الحمدللہ سینکڑوں اسکولوں میں چل رہا ہے ماشاء اللہ سے. اچھا, اس سے پہلے آپ نے کئی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد بھی رکھی ہے, ٹیچرز کو ٹرین بھی کیا ہے, کئی بڑے بڑے نام آپ کی رفاقت میں اور آپ کے ساتھ منسلک ہیں. تو وہاں کا کچھ یادیں, کچھ باتیں, کچھ کھٹی کچھ میٹھی. دیکھیے جب میں پاکستان آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایجوکیشنل ریسرچ کے ادارے نہیں ہیں. آپ سوری میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں. پاکستان آپ کب آئے, کس سن میں آئے؟ میں آیا تھا 93 میں آیا تھا. اچھا. تو شروع کے کچھ سال میں ورلڈ بینک کے ساتھ رہا پاکستان میں ایز این ایجوکیشنل کنسلٹنٹ, اور برٹش کاؤنسل کے ساتھ. اور کچھ عرصہ میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں بھی رہا ایز اے لٹریسی کنسلٹنٹ. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ اونچی دکانیں اور پھیکے پکوان والا مسئلہ ہے. یہاں پہ جس لیول پہ میں تھا وہاں تو بہت عیاشی تھی نا, پیسے بھی بہت اچھے تھے, اور ٹریولنگ اور ہوٹلنگ اور سب کچھ. لیکن 3-4 سال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس سے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا نا. تو پھر وہ بڑی اچھی جاب تھی, وہ میں نے چھوڑ دی. اور اس کے بعد ظاہر ہے مجھے تھا کہ بھئی میں کیا کروں, فنڈز میرے پاس کوئی خاص تھے نہیں. لیکن پھر بھی ہم نے ابتدا کی کہ بھئی چلو ٹیچرس ٹریننگ شروع کرتے ہیں, اسے سسٹین کریں گے. تو امریکہ کا ایکسپیرینس, پھر ورلڈ بینک کا ایکسپیرینس, وہ ملا کے ٹیچرس ٹریننگ شروع کی. پھر جیسے میں نے کہا وہ کتابیں بنتی گئیں اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا.
تو 93 میں US سے آیا تھا جی. اور US میں کافی عرصہ رہا. اس سے پہلے میری پیدائش اور پلت بڑھت یہ گلف میں کویت میں پیدا ہوا, سعودیہ میں رہا, وہیں سے امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے, اس طرح. اچھا اس میں اب ظاہر ہے پاکستان میں بہرحال یا کہیں پہ بھی لے لیں, لیکن کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمیں یہیں پہ چیلنجز محسوس ہوتے ہیں کہ یہیں پہ مسائل ہوں گے. تو جب آپ نے اپنی جاب چھوڑی, ظاہر ایک ویل پیڈ جاب تھی, وہ فائنینشیل چیلنجز بھی آتے ہیں, سوشل چیلنجز بھی آتے ہیں, لیکن جو میرا خیال ہے زیادہ بڑا چیلنج آتا ہے وہ آتا ہے لوگوں کو یہ سمجھانے میں, بتانے میں کہ ایجوکیشن میں کیا چیز ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. وہ چیلنج ٹو ڈیٹ ہے ہمارے یہاں. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر اولڈ بلیوس کہ بھائی ہم تو ایسے ہی سنتے چلے آئے تھے, پڑھائی تو اس طرح ہی ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیلنجز آپ نے کیسے اور فیس کیے, کیا میکینزم ڈیوائز کیا؟ دیکھیے اس کے حوالے سے شاید میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے اور بیڈ نیوز ہے. گڈ نیوز یہ ہے, بیڈ نیوز سے شروع کر لیتے ہیں. بیڈ نیوز یہ ہے کہ جس لیول پہ میں سمجھتا تھا نا کہ چینج آنی چاہیے وہ نہیں آئی, ابھی بھی نہیں آئی. نہیں بالکل بھی مشکل ہے. اس کے اوپر بات کیجیے گا آپ, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ چیلنجز. اچھا تو وہ اس لیے کہ ہم, وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نقش کہن پہ اڑنا, تعمیر نو سے ڈرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا وہی بہترین طریقہ ہے, ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے نا. ہمیں نہیں پتہ کہ اب لوگ رٹے پہ نہیں چل رہے, اب بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ چیزوں کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں, وہ کتنا اچھا ریسرچ کرتے ہیں, وہ کتنا اچھا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ان کی ایکسپلوریشن کتنی ہے, وہ ایز اے ٹیم کام کتنا اچھا کرتے ہیں. ساری وہی چیزیں جو آپ یہاں L12 میں کر رہے ہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ ایز اے ٹیم وہ کوئی پروجیکٹ لے کے اس پہ کتنی اچھی طرح کام کرتے ہیں. اس چیز کی ضرورت ہے. ربی خریف کی فصلیں یاد کرنے کی, 14 نکات یاد کرنے کی, تھیورمز رٹنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی اس وقت ہم سینکڑوں اسکولوں کے ساتھ اور سینٹرز چلا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اور وہ شاید سکسیس ہے کہ اتنے سارے اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جس لیول پہ تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبھی آ سکتی تھی جب پیرنٹس ریئلائز کرتے, وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے. یعنی افسوس ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ ہم نے YouTube پہ گانے دیکھے, نئے فیشن دیکھے, ڈرامے سارا ہم شامیں گزار دیتے ہیں دیکھنے میں, لیکن ہم نے ٹیڈ ٹاکس TED.com پہ جا کے ایزی لیول, کین رابنسن کی ایک ٹاک ہے وہ تک نہیں دیکھی قوم نے نا. کوئی ایک لیکچر نہیں سنا ہم نے, کوئی 5 منٹ کا, کوئی 10 منٹ کا ایز اے پیرنٹ کہ یار میں پیرنٹ ہوں, میرے اوپر میرے بچوں کی ذمہ داری ہے, تو میں دیکھوں تو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں, کیوں ضروری ہے. اور یہ چیلنج ٹو ڈیٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جی. ابھی میں, آپ جب یہاں سیٹنگ کر رہی تھی, میں آپ نے باہر وہ حج کے ارکان لگائے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جی. حج کے ارکان میں بالوں کا کٹانا اور احرام پہنا نکال دینا, تو 9 ارکان بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا مزے کی بات سنیے گا. 3 تو ہیں اس میں طواف, وہ ایک سائڈ پہ کرتا ہے. ٹھیک. اور 3 ہیں قیام, مزدلفہ میں قیام, منع وغیرہ جب وہ تھا. 3 کا تعلق نا ٹوٹل بچے سے ہے. اب آپ گننا شروع کریں. جو ہم سعی کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ عورت اور بچے سے. بالکل. جو ہم رجم پتھر مارتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ بچے سے. جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ بچے سے ہے. یعنی 33% حج جو ہے وہ ایک بچے اور پھر ان میں سے ایک مدر بھی انوالو کر کے مدر سے اس کا تعلق ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے بچہ اسلام کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہماری اس پہ توجہ نہیں. یہ تو مطلب جب ہم بات اس طرح کی فیکٹ, دس از اے فیکٹ, وین وی ٹیل دا پیرنٹس, ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ امپورٹنس ہے پیرنٹنگ کی, یہ امپورٹنس ہے ایک چھوٹے بچے کی دین کے اندر, تو اس وقت تو سب اگری کرتے ہیں. بٹ دا مومنٹ دے آر آؤٹ آف دا روم,
اچھا کیسا چل رہا ہے ہمارا بچہ, کیا مطلب کوئی گاڑی ہے جو چلے گی. اس میں ایک سوال ابھرتا ہے, میں والدین کے والدہ کے اینڈ سے بلکہ بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کہتی ہیں بھائی اور بھی تو 1000 کام ہے نا گھر میں, ہم وہ چھوڑ کے بچوں کے ساتھ تھوڑے بیٹھ سکتے ہیں, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, سب کو کھانا اس ٹائم پہ چاہیے, چائے اس ٹائم پہ چاہیے, مہمان آسمان سے ایک دم آ کے ٹپک جاتے ہیں, تو یہ سب چیزیں تو ہمیں دیکھنی ہے, تو ہم بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ اصل میں دیکھیں نا یہاں پہ جو پاکستان میں جو سب سے بڑا فلا آ رہا ہے نا, سب سے بڑا فلا, میں دوبارہ حج پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, حج میں جو میں نے آپ کو بچے سے حوالے سے 2 واقعات بتائے ہیں نا, بچہ اسماعیل ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 3 واقعات میں سے ایک میں ماں انوالو ہے اور 2 میں کیا کون انوالو ہے؟ فادر. بالکل. مسئلہ ہمارا یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فادر نے یہ سوچا کہ میں نے تو صرف روزی کمانی ہے, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خواب نہیں دے رہا کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کرو, اس کو کوئی شیطان نہیں مل رہا, اس کو یہ حکم نہیں آ رہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے خانہ کعبہ بناؤ, اس نے ساری بیچاری عورت پر ڈالی ہوئی ہے, اور وہ کیا کرے, اس نے تو روٹین تو چلانی ہے. دیکھیے روٹین جو ہے نا یہ سروائیول ہے, لیکن ہیومن برین صرف سروائیول کے لیے تو نہیں بنا نا. وہ جو اوپر کا کام تھا, جو پروجیکٹ بیس لرننگ تھی, وہ تو باپ نے کرنی تھی, اور باپ نے کہا میرا کام تو صرف روزی کما کے لانا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ جو دیکھیں حج میں جیسے 1:2 کا ریشو ہے نا, ایک عورت, بیسک سروائیول وہی سروائیول پھر عورت کے پاس ہے, لیکن جو کنسپچوئل لرننگ ہے جس پہ وہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, وہ تو باپ نے سکھایا نا اس کو. پھر یہ مسئلہ ہے. تو اب یہاں پھر میں والد کے اینڈ سے تھوڑی سی بات کروں گی. وہ کہیں گے کہ پھر جاب کون کرے گا, ہماری تو 9 to 5 جاب ہوتی ہے, اکثر والد جو ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہیں, تو وہ سارا ذمہ پھر والدہ. دیکھیے ہمارے, میں اتنا ابھی دیکھ رہا ہوں نا پاکستان میں, اب اتفاق سے ہم الیکشن سے ایک دن پہلے یہ پاکستانی جو مرد, پاکستانی عورت کو ڈرامہ کھا گیا, اور پاکستانی مرد کو سیاست کھا گیا. اللہ اکبر, آپ نے کتنی اچھی بات اور سچی بات کر دی, یہ تو ہے فیکٹ ہے. لیکن یہ کہ دین واٹ اباؤٹ آور کڈز, دن میں 100 لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس کو ووٹ ڈالو گے. میں نے کہا یار میں نے تو سوچا بھی نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ میں نے کہا یار میں اتنے سارے دن میں پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں, میرا دماغ اس طرف گیا نہیں, اور ایسے آگے سے ہم جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پسند کے لیڈر, نہیں تو آپ کو تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. میں نے کہا یار آخری دفعہ جو بچہ جس کی ذمہ داری آپ پہ پڑی ہوئی ہے, آخری دفعہ اس کے ساتھ کب کوئی آپ نے پروجیکٹ کیا ہے؟ نہیں وہ تو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں. میں نے کہا جتنی دیر آپ نے میرے ساتھ بحث کرنے میں لگا دی, تو آپ نے 2-4 اخبار بھی پڑھے ہوں گے, ٹاک شو تو آپ نے 10 سنے ہوں گے, تبھی تو آپ اتنے جذباتی انداز میں بول رہے ہیں. تو یہ جا کے بچے کو لگا ہوتا ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بات, یہ مسئلہ ہے نا ہمارا. اچھا راہیل بھائی, ایک اور کنسرن آتا ہے والدین کی طرف سے کہ فون کا استعمال, کہ ہمارے عاجز آئے ہوئے ہیں, ہم بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے فون, یا یہ کہ ہم نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں ہے, وہ ایڈیٹ باکس جب تک ہمارے گھر میں نہیں ہوگا تو ہمارے بچے برائی سے دور رہیں گے اور کوئی برائی گھر میں داخل نہیں ہوگی. کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں موبائل فون کہاں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے؟ کچن میں. یعنی میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, میری ایک بیٹی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, دوسری کے پاس موبائل ہے. جب جاؤ وہ کچن میں یا تو لیپ ٹاپ یا موبائل لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوکنگ یا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ اس پہ سے دیکھ کے کچن میں کرنا ہے. ہم مڑ کے پھر وہی آ گئے جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی. اگر آپ اپنے بچوں کو پروجیکٹ بیس لرننگ پہ رکھیں گے رٹے سے نکال کے, تو وہ ان چیزوں کو پروجیکٹس کے لیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے یوز کریں گے. ان کے دماغ میں پروجیکٹ کے لیے آئیڈیا جنریٹ کرنے کے علاوہ کوئی چیز آئے گی نہیں موبائل سے. یہ بات میری لکھ لیجئے. لیکن اگر آپ نے بچے کو تو رکھا رٹے کے اوپر اور اس کے بعد اس کو موبائل پکڑا دیا نا, تو اس کے دماغ میں غلط استعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی. یہ بات ہے. یہ جو بات آپ نے کہ میرا ابھی ایک انٹریکشن ہوا بچے سے, چھوٹا بچہ ہے,
5 साल का लगभग, जी। वो मुझे पहली दफ़ा जब उससे मैंने कॉन्वर्सेट किया तो मुझे लगा वो बहुत ना अमेरिकन स्टाइल की इंग्लिश बोल रहा है। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा क्या बात है। अब मैं उनके वालिदैन से मिली तो वालिदैन तो उर्दू में आम बात कर रहे थे, बोल सकते होंगे इंग्लिश मगर बोल नहीं रहे थे, और मुझे ये यकीन हो रहा था कि वो इतने एक्सेंट में तो नहीं बोल सकते। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इसने ये इंग्लिश कहाँ से सीखी? तो वो दोनों ज़रा झेप से गए, उन्होंने कहा ये इंग्लिश नहीं बोल रहा है। मैंने कहा फिर क्या बोल रहा है? पता नहीं जी क्या बोल रहा है, हम स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा रहे हैं। मैंने कहा मतलब? कहने लगे कि मतलब वो कोई एक अजीब सी ज़बान बोल रहा था, लहजा उसका बिल्कुल ऐसा लग रहा था अमेरिकन इंग्लिश है, बट ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग विच वॉज मीनिंगफुल, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर जब ज़रा ज़्यादा कुरेदा बात को तो पता लगा कि सारा दिन ये बैठा 6 महीने से ही इज़ बिन एक्सपोज टू थिंग्स ऑन दिस विद इंटरनेट, एंड वो सुन रहा है तो उसने ना उर्दू सीखी है ना इंग्लिश सीखी है, वो पता नहीं क्या ज़बान सीख गया है। अब उसको किस तरह लर्न कराया जाए, बहुत मुश्किल है ये तो। उसको अभी फौरी तौर पे उसका मोबाइल तो बिल्कुल बंद करना होगा, और उसका ह्यूमन इंटरेक्शन वही प्रोजेक्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बढ़ाना होगा। कैसे बात करें उससे, उसको मतलब मुझे रहम आने लगा वालिदैन के ऊपर कि ये बेचारे अब क्या करेंगे, बच्चा 4-5। एडिक्शन है ना ये, हाँ। एडिक्ट हो गया वो। इसी तरह एक केस आया जिसमें कि बच्चे ने कुछ ऑल फॉल देख लिया है, पोर्नोग्राफी टाइप की चीज़ देख ली है, और अब क्योंकि वो छोटी उम्र में है तो वो उसको शेयर कर रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग ही नोज, दैट्स नॉलेज फॉर हिम एंड ही वांट्स टू शेयर ऑल दैट विद हिज फेलोज, हिज फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स के वालिदैन ने बच्चों की जुबानी वो सुन लिया तो वो तो आ गए कि ये कौन बच्चा है, इसका माइंडसेट कैसा है। तो सर इसमें बच्चे का माइंडसेट तो ना हुआ ना, वो बेचारे को क्या पता। तो ये चैलेंज जो वालिदैन को है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो सर ये मीडिया का इन्फ्लुएंस या ये इसका रिसीविंग एंड जिसने ये अपने बच्चे के हाथ में थमाया है वो कौन है? पेरेंट्स। और हम उसको कैसे, हाउ डू वी टैकल दिस? देखिए अगेन वंस अगेन 11 साल की उम्र तक मोबाइल आप बच्चे को नहीं देंगे, वरना 14 कर लें। हमने घर में 14 साल रखा हुआ है। 14 साल से पहले मोबाइल का यूज़ हम सुपरवाइज्ड रखते हैं, और जब भी मोबाइल हम यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। 14 साल तक हमारे बच्चे इतने कंडीशनड हो गए कि उन्होंने उसके बाद जब भी मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च की, कोई प्रोजेक्ट बेस की। मिसाल मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरी बेटी है, उसको स्विमिंग का बड़ा शौक है। उसने कहा कि मैंने ओलंपिक लेवल की स्विमिंग सीखनी है। तो जब हमने कराची में सर्च किया तो हमें एक भी फीमेल इंस्ट्रक्टर ना मिली। ओके। जितने मिले मेल मिले। तो हमने उसको समझाया कि भाई हम मुसलमान हैं, हम मेल के सामने एक टाइट कपड़े पहन के तुम नहीं जा सकती। तो उसने कहा बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई, अब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं करती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब कराची के कंपटीशन हुए, 3 महीने में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान में सेकंड आई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नंबर 1 वो आई जो लम्ब से आई थी। ये मेरी बेटी 16 साल की और वो 24 साल की, और वो एक ओलंपिक मेल इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेके, और 2 सेकंड्स का फ़र्क था दोनों में। अब आप सोचिए, एक 24 की, एक 16 की, एक ने मेल इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ली हुई, दूसरे ने कोई नहीं, और फ़र्क है सिर्फ 2 सेकंड का। और इसने ये जो 3 महीने थे जो वो इस काबिल हो गई कि वो पाकिस्तान में नंबर, और बाकी सारी लड़कियां जो थी ना, उन सब का मेरी बेटी से गैप 10 सेकंड का था। उसने ये टोटल लर्निंग यूट्यूब से की। ओह, ये अगेन वही वाली बात है कि मीनिंगफुल बना दिया ना। Absolutely. तो पता है इस पर सुनने वालों को क्या ख्याल हो रहा होगा कि हाँ तो ठीक है ना, राहिद भाई जॉब तो नहीं करते ना कोई, तो बस ठीक है, फिर वो सारा टाइम अपने बच्चों को देते होंगे। तो अब आप इसमें अपनी मसरूफियात बताइए ज़रा। मेरी तो बहुत मसरूफ माशाल्लाह। मैं जैसे आपने कहा 7 कंपनियां हेड करता हूँ। तो ज़रा आप बताइए इसके साथ आप पेरेंटिंग के अंदर ये सब कैसे डाल रहे हैं? तो साथ आप बच्चों को साथ साथ रखें ना। देखिए ना, वंस अगेन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी का कौन सा पॉलिटिकल वो जो लगता है साइन है। मुझे ये नहीं पता कि रिटर्निंग ऑफिसर किसको कहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेरा नहीं ख्याल के पिछले 2 साल में कोई एक शादी भी अटेंड की है। ठीक है ना, आप सिर्फ सोचे, एक आदमी ने 2 साल में एक शादी अटेंड नहीं की।
کہیں فضول آنا جانا نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج میں یہاں اس ٹائم پہ بیٹھا ہوں نا, یہ پتہ نہیں 1 سال میں پہلی دفعہ میں رات کو شام کو اپنے گھر سے نکلا ہوں. آپ کی نوازش کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. I can now understand with all. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے نا ہر روز شام کو. یعنی پاکستان میں روڈوں کے پر جب میں گاڑیاں چلتی دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار یہ شام کو کیا کرنے نکلے ہیں, یہ اپنے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ٹی وی سے گلوڈ ہیں, اور جن گروپس میں میں شامل ہوں, میرے اسکول فیلوز, کالج فیلوز, ویسے فرینڈس, اور وہ پوسٹوں پہ پوسٹیں پولیٹیکل لگا رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یار, ان کے گھر میں ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی فیملیز نہیں ہیں کیا؟ یہ سوال تو بہرحال اس پہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم کچھ بھی نہ کریں نا, یہ بات نوٹ کر لیں سب لوگ, ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا. آپ کو میری طرف اسٹوری ٹیلنگ نہیں آتی, آپ کو سوئمنگ نہیں آتی, آپ کو گارڈننگ نہیں آتی, آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ روز شام کو بیٹھ کے لوڈو کی 2 گیمز کھیل لیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی ٹائم. بس لوڈو کھیل لیں یار, چھوڑیں سب کچھ, لوڈو کھیل لیں. لوڈو تو سب کو کھیلنی آتی ہے نا, آرام سے کھیل سکتے ہیں, اس میں آپ بہت ساری باتیں بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو صرف ماحول بنانے کی بات ہے. ابھی میرے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کو شاعری کا بہت شوق ہے, تو آرٹس کاؤنسل میں جب اردو کانفرنس ہوتی ہے تو ہم 3 دن 4 دن وہاں جاتے ہیں, اور ہم عصر سے لے کر اور عشاء تک پہ رہتے ہیں, اور مشاعرے اور پڑھنت اور داستان گوئی سب سنتے ہیں, اور سب وہاں پر جو مصنفین اور یہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, شعراء آتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں, تصویریں کھینچتے. دس از سم تھنگ دیٹ از مائی سن چیریشز. صحیح بات ہے. اور اب میرا اس کا ایک میوچل گراؤنڈ بنا ہوا. صحیح بات. ابھی جس دن کراچی میں یہ ہفتے والے دن بارش ہوئی ہے تو ہم T2F سے واپس آ رہے تھے, اور ہم رستے میں پھنسے بارش میں نہیں, ٹریفک میں, اور وہاں داستان گوئی کا ایک سیشن تھا جس میں یوسفی صاحب کی کتاب آب گم کے وہ ایکسرپٹ پڑھے تھے, اینڈ my 12-year-old was enjoying that. میرے لیے بڑی بات باعث فخر تھی کہ مجھے 12 سال میں یہ نہیں تھا. تو یہ آئی تھنک ڈوبل چیزیں ہیں اپنے بچے کو اس سے ہٹانے کے لیے. 100%. اچھا, اب آتے ہیں آپ نے اس بات کے اوپر جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اس وقت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اور یو آر این ایجوکیشنسٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایجوکیشنسٹ کا ڈس اپوائنٹ ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر ایک ایجوکیشنسٹ نا امید ہوتا ہے تو اس کے اثرات بڑی دور تک اور بڑی ساری نسلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ اس نا امیدی کے بارے میں, اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. دیکھیے یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈپریشن. اوکے, ٹھیک ہے نا. یہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو علامہ اقبال کو بڑا شدید قسم کا کنسٹرکٹیو ڈپریشن تھا. کنسٹرکٹیو ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف سے تو مطمئن ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں الحمدللہ اپنی لائف سے میں الحمدللہ 100% مطمئن ہوں, میرے پاس کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یعنی اگر آپ میرا یعنی دیکھیے میں کوئی بریگنگ کے لیے نہیں بتا رہا, لیکن صرف ایک ریلیونٹس کریٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ 7 کمپنیز ہیں, 100+ امپلائیز ہیں, 9 آفیسز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کے دن میں میرے پاس سب سے بڑا ایشو کیا ہے, کہ سب سے بڑا ایشو بزنس, فیملی, لائف, بچے سب ملا کے سب سے بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک لکا کبوتر ہے جس کی گردن جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے, اور ہم کافی دن سے اس کا علاج کر رہے ہیں, وہ صحیح ہو کے نہیں دے رہی. لٹرلی یہ ایشو ہے سب سے بڑا. آپ کی پرائیورٹی یعنی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ پریشان ہیں. ہاں, اس کے لیے میری صرف ایک یہ پریشانی ہے, میرے پاس اور کوئی پریشانی نہیں. بچے بھی اس میں سب انوالو, جی سب انوالو. کوئی اس کو انڈا کوٹ کے کھلا رہا ہے, کسی نے کہہ دیا جی اس میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے, کسی نے کہا جی آپ اس کو سن لائٹ نہیں لگا رہے تو کوئی اس کو دھوپ میں رکھ رہا ہے, کوئی اس کو میری وائف پانی میں وہ یہ کیا ہوتا ہے حب الاسود کیا بولتے ہیں. اچھا, نہیں مجھے علم نہیں ہے. اچھا, تو وہ پیس کے ڈال رہی ہیں کہ یہ طب نبوی ہے, ہر مرض کا علاج ہے, تو کبوتر بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اوکے, تو ہر کوئی اس بیچارے کبوتر کے چکر میں میننگ فل ایکٹیویٹی ریسرچ ہو رہی ہے نا, ریسرچ ہو رہی ہے. روز صبح کھڑے ہو کے نا سب لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی گردن ٹھیک ہوئی کہ نہیں, کوئی افاقہ ہوا کہ نہیں, افاقہ ہوا کہ نہیں. اچھا, تو پرسنل تو یہ ہے, لیکن جب میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن ایک ڈپریشن ہوتا ہے جس کے بعد آپ فرار ہوتے ہیں, اسکیپ ہوتے ہیں نا. تو میں یہ کہوں کہ یار میرے اوپر تو شاید ویسے بھی اس لحاظ سے تھوڑی سی کم ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تو ساری عمر ہی باہر رہا ہوں.
تو میں باہر چلا جاتا ہوں, میں سعودیہ بھی جا سکتا ہوں جہاں میری روٹس ہے, ٹھیک ہے, میں کویت بھی جا سکتا ہوں, میں US واپس جا سکتا ہوں, تو میں چلا جاتا ہوں, وہاں پہ بھی مسلمان کمیونٹی ہے نا, تو یا تو میں اسکیپ کروں, تو یا پھر مجھے اتنا ڈپریشن ہو جائے کہ اس سے پھر میں کچھ کہوں کہ نہیں اب میں نے فائٹ بیک کرنا ہے, فائٹ اور فلائٹ والا مسئلہ ہے نا, تو دین یو اسٹارٹ فائٹنگ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے حالات سے بہت ڈپریس ہو رہے ہیں, لیکن وہ فائٹ بیک نہیں, وہ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے. انہوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ سارا دن قرض کرو, اپنے علاوہ جو فکسڈ لیڈر انہوں نے سوچ لیا اس کے علاوہ سب کو گالیاں دو, سب کو برا بھلا کہو, اس سے چینج نہیں آتی. یہ تو مزید نیگیٹیوٹی کو ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جناب, کوئکلی ٹورڈز دی اینڈ, ماشاء اللہ یو آر اے ہوم اسکولر, آپ کے ماشاء اللہ 6 بچے سب ہوم اسکولڈ ہیں, لیکن سر میں نے محسوس کیا آئی ٹرائیڈ ہوم اسکولنگ فار 2 years اینڈ آئی couldn't, تو آئی گیو اپ آن دیٹ. پھر میں نے دوسرے لوگوں کو کہا کہ آپ میرے بچوں کے استاد بنیے, میں نہیں کر پائی وہ. ہوم اسکولنگ میں جو خاصا چینج لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط امپریشن آ گیا ہے کہ اسکولنگ ایٹ ہوم از ہوم اسکولنگ, کہ آپ سارا وقت بچے کے ٹیچر بنے رہیں. ایسا تو نہیں, ایسا تو نہیں ہے, وہ پروجیکٹس ہونے چاہیے اور نیچر کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے آپ کے گھر میں دیکھا ماشاءاللہ, ان کے گھر میں پائتھون بھی ہے, ان کے گھر میں اس کی ورک شاپ ہے, ووڈ کی ہے, گرافک ڈیزائننگ کی ہے, پیپر کی ہے, لکھائی کی ہے, وہ پلاسٹر آف پیرس کے اسکلپچرز کی ہے, پورا گھر ان کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے ورک شاپ کا. تو وہ ہے بیسک. اور اب ہم اپنے بچوں کو ورمز پالنا سکھا رہے ہیں. ورمز, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. جو کمپوسٹ کی بات تھی, جو کہ ہم اپنے اسکول کو وزٹ کے لیے بھی وہاں لے گئے تھے کہ آرگینک کمپوسٹ کیسے بنائی جا سکتی ہے, تو یہ بھی تو ایک پروجیکٹ آپ کا بہت زبردست, اینڈ دس از پارٹ آف یور ہوم اسکول. الحمدللہ. اب آپ کے ماشاءاللہ نواسے نواسیاں بھی اس میں بالکل 100%. تو یہ والی بات ہے جناب. تو باتیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے رائد بھائی کا اپنی اس مصروفیت میں سے, یہ ہمارے لیے وقت نکال کر کے آئے. وی کین ہیو another episode if we get a more attractive demand from our audience, so we can have another session with Raid Bhai. Do let us know when you watch this video and inform us. Raid Bhai, aapka bahut shukriya موجودگی کا اور for this enlightening talk. Thank you. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.